بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک اور سبسکرائب کا بٹن ضرور دبا لیں، شکریہ۔ دوستو، اب یہ صبح سویرے 4 بجے والی خبریں آپ شام 6 بجے روزانہ سنا کریں گے۔ ٹائم یاد رکھیں، صبح کی خبریں اب شام 6 بجے پیش ہوا کریں گی، شکریہ۔ یوکرائن پر حملہ روس کے لیے تباہ کن ہوگا، امریکہ۔ افغانستان چھوڑیں یا رہیں، سکھوں کا المیہ۔ طالبان حکومت خواتین کو عام زندگی سے محروم کر رہی ہے، اقوام متحدہ۔ بھارت میں بی جے پی کا اردو پر ایک اور حملہ۔ انڈین مخالف یوٹیوب چینلز کو بلاک کر دیا جائے گا، انڈین وزیر اطلاعات۔ سعودی عرب میں سونے اور چاندی کی ایک بڑی چٹان دریافت۔ 500 سے زائد نئے جانور اور پودے دریافت۔ یہ پھل اور سبزیاں شوگر کے مرض میں انتہائی فائدہ مند۔ تو آئیے چلتے ہیں اب خبروں کی تفصیل کی جانب۔ امریکی صدر جو بائیڈن نے روس کو دھمکی دی ہے کہ اگر اس نے یوکرائن پر حملہ کیا تو اس کے لیے تباہی ہوگا۔ امریکی صدر نے کہا کہ اگر روس یوکرائن پر حملہ کرتا ہے تو اسے ہر صورت جواب دینا ہوگا۔ ہماری جانب سے کسی بھی قسم کے جواب کی نوعیت اس کے عملی اقدام پر منحصر ہوگی۔ جو بائیڈن نے کہا کہ میرا اندازہ ہے کہ روس یوکرائن پر ضرور حملہ کرے گا، ایسا ہوا تو روس کو اس کی بھاری قیمت چکانی پڑے گی۔ روس کی امریکی معیشت اور کرنسی تک رسائی کو ختم کر دیا جائے گا۔ امریکی صدر نے روس کے خلاف کسی بھی اقدام کے حوالے سے یورپی ممالک میں اختلاف کی بھی تصدیق کی۔ صدر جو بائیڈن نے کہا کہ بڑی قومیں کبھی بھی اندھا دھند فیصلے نہیں کرتی۔ اگر کوئی یہ سوچتا ہے کہ ہم روس کے خلاف کارروائی کے حوالے سے نیٹو ممالک کے درمیان تقسیم کو ہوا دیں گے تو اس کی بھول ہے۔ امریکی صدر کا کہنا تھا کہ روس کے خلاف ایسا ہی اقدام اور اسی شدت سے کیا جائے گا جیسا روس کی جانب سے اٹھایا جائے گا۔ دوسری جانب امریکی وزیر خارجہ اینٹونی بلنکن نے کہا ہے کہ امریکہ اس وقت تک سفارتکاری جاری رکھے گا جب تک ہو سکے گا۔ یاد رہے دوستو کہ یورپی ممالک اور امریکہ کا کہنا ہے کہ روس یوکرائن کو نیٹو کے مغربی سیکیورٹی اتحاد میں شامل ہونے سے روکنے کی کوشش میں مصروف ہے۔ اس کے لیے اس نے یوکرائن کی سرحد پر اپنے 1,00,000 فوجی تعینات کر رکھے ہیں۔ دوسری جانب روس نے یوکرائن پر کسی بھی حملے کی منصوبہ بندی کی تردید کی ہے۔ افغانستان میں 1970 کی دہائی میں سکھوں کی آبادی 1,00,000 ہوا کرتی تھی، لیکن کئی سالوں سے جاری جنگ، بھوک، افلاس اور عدم برداشت نے تقریباً سب کو جلا وطنی میں زندگی گزارنے پر مجبور کر دیا۔ کابل میں واقع سکھوں کے آخری گردوارے کے نگراں گرنام سنگھ نے میڈیا کو بتایا کہ افغانستان ہمارا ملک ہے، ہمارا وطن ہے، لیکن ہم نا امیدی کی وجہ سے چھوڑنے پر مجبور ہو گئے ہیں۔ کبھی ایسا بھی وقت تھا جب اس گردوارے کے ہالز عبادت گزاروں سے بھرے پڑے ہوتے تھے، لیکن اب ان کی تعداد میں بھی خاطر خواہ کمی آئی ہے۔ 1,00,000 کی آبادی میں سے صرف 140 سکھ باقی رہ گئے ہیں، جن میں سے زیادہ تر جلال آباد شہر یا کابل میں رہائش پذیر ہیں۔ کابل کے علاقے میں واقع گردوارہ عبادت گزاروں کے لیے کھلا ہوا ہے، جہاں وہ مل کر بیٹھ کر اپنی مقدس کتاب پڑھتے ہیں۔ اس گردوارے میں مقدس کتاب کی 3 کاپیاں ہوتی تھی، لیکن نومبر میں 2 کاپیاں دہلی بھجوا دی گئیں تاکہ انہیں محفوظ رکھا جا سکے۔ کابل میں سکھوں کے لیے اب صرف ایک ہی گردوارہ کھلا رہ گیا ہے۔ افغانستان سے چھوڑ جانے والے اکثر سکھوں نے انڈیا میں پناہ لے لی ہے۔ طالبان کے ملک پر قبضے کے بعد انڈیا نے جلا وطن ہونے والے سکھوں کو ترجیحی بنیادوں پر ویزے کی پیشکش کی تھی اور انہیں طویل عرصے کے لیے رہائش پذیر ہونے کا موقع بھی فراہم کیا تھا۔ تاہم شہریت کی آفر نہیں کی گئی تھی۔ فارمیسی کے شعبے سے منسلک 40 سالہ منجیت سنگھ نے انڈیا کی یہ پیشکش مسترد کر دی تھی۔ منجیت سنگھ کا کہنا ہے کہ وہ انڈیا جا کر کیا کریں گے، نہ کوئی نوکری ہے اور نہ ہی کوئی گھر۔ سکھ برادری کے رکن منموہن سنگھ نے بتایا کہ 60 سال پہلے جب یہ گردوارہ تعمیر ہوا تو یہ پورا علاقہ سکھوں سے بھرا ہوا تھا۔
ہمارے غم اور خوشیاں سانجی تھیں، چیکنگ کے بغیر کسی کو گردوارے میں داخل ہونے کی اجازت نہیں دی جاتی، لیکن گزشتہ چند سالوں میں ہونے والے پرتشدد واقعات نے سکھ برادری کو خوفزدہ کر دیا ہے۔ گزشتہ سال اکتوبر کے شروع میں نامعلوم مسلح افراد نے گردوارے میں گھس کر توڑ پھوڑ کی تھی۔ کابل کے علاقے شور بازار میں واقع گردوارہ ہر رائی صاحب پر مارچ 2020 میں تخریب کاروں نے حملہ کیا تھا، جس میں سکھ برادری کے 25 افراد مارے گئے تھے۔ اس واقعے کے بعد سے اس گردوارے سمیت قریب میں واقع 500 سالہ پرانا تاریخی دھرم شالہ گردوارہ بھی عبادت گزاروں کے لیے بند پڑا ہے۔ اقوام متحدہ کے ماہرین نے افغانستان پر رپورٹ جاری کی ہے۔ رپورٹ میں حکومت کی طرف سے خواتین کو حقوق نہ دینے کا ذکر کیا گیا ہے۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ طالبان حکومت خواتین کو عام زندگی سے محروم کر رہی ہے۔ افغان طالبان نے لڑکیوں پر سخت لباس کوڈ نافذ کر دیا ہے۔ خواتین کو ملازمت پبلک ٹرانسپورٹ استعمال کرنے سے منع کر دیا گیا ہے۔ دوسری طرف طالبان ترجمان ذبیح اللہ مجاہد کا کہنا تھا کہ افغانستان میں لڑکیوں کے تمام سکول مارچ کے آخر تک کھلنے کی امید ہے۔ انہوں نے کہا کہ نئے سال میں لڑکیوں کے تمام سکول کھولنے کی تیاری کر رہے ہیں۔ سکولوں میں لڑکے اور لڑکیوں کے لیے علیحدہ علیحدہ کلاسز ہوں گی۔ سکول کھولنے میں رکاوٹ لڑکیوں کے الگ کلاس روم اور ہاسٹل کے لیے جگہ کی تلاش ہے۔ ذبیح اللہ مجاہد کا مزید کہنا تھا کہ طالبان تعلیم کے خلاف نہیں ہیں، تمام مسائل حل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ افغانستان میں شمسی کیلنڈر کے حساب سے نئے سال کا آغاز 21 مارچ کو ہوتا ہے۔ بھارتی ریاست مدھیہ پردیش کی پولیس کو حکم دیا گیا ہے کہ وہ تحریری کارروائیوں میں اردو اور فارسی کے الفاظ کی بجائے ان کا ہندی متبادل استعمال کریں۔ ریاست مدھیہ پردیش کے ایڈیشنل ڈائریکٹر جنرل آف پولیس برائے ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ پولیس ہیڈ کوارٹر کی جانب سے خصوصی سرکلر جاری کیا گیا ہے۔ مراسلے میں کہا گیا ہے کہ اردو کی جگہ ہندی کے الفاظ کے استعمال کے حوالے سے طے شدہ پروفارما 7 روز میں بھیجا جائے تاکہ اس سلسلے میں پیش رفت پر حکومت کو آگاہ کیا جا سکے۔ بھارت کی ادبی اور سیاسی شخصیات نے ریاستی احکامات پر شدید تنقید کی ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ مدھیہ پردیش کی ریاستی حکومت کے اس فیصلے سے اردو پر کوئی فرق نہیں پڑے گا، لیکن اس سے حکومت کی تنگ نظری سامنے آ گئی ہے۔ دوسری جانب مدھیہ پردیش کے وزیر داخلہ نے اس فیصلے کی حمایت میں کہا ہے کہ جو لوگ حکومت کے احکام کی مخالفت کر رہے ہیں وہ ملک کی قومی زبان کی مخالفت کر رہے ہیں۔ جس زبان کے الفاظ اب ختم ہو چکے ہیں ان کی جگہ اگر ہندی کے الفاظ شامل کیے جا رہے ہیں تو اس میں کوئی برائی نہیں ہے۔ انڈیا کے وزیر اطلاعات اور نشریات انوراگ ٹھاکر نے کہا ہے کہ کوئی بھی ویب سائٹ یا یوٹیوب چینل انڈیا کے خلاف سازش کرتے پایا گیا تو اسے بلاک کر دیا جائے گا۔ انڈین وزیر کا یہ بیان 20 یوٹیوب چینل اور 2 ویب سائٹ کے خلاف کارروائی کے حوالے سے بات چیت کے دوران سامنے آیا ہے۔ ان یوٹیوب چینلز پر انڈیا مخالف خبریں پھیلانے کا الزام عائد کیا گیا ہے۔ انوراگ ٹھاکر نے کہا ہے کہ حکومت ملک کے خلاف سازش گھڑنے والوں کے خلاف کارروائی کرتی رہے گی۔ انوراگ ٹھاکر کا کہنا تھا کہ میں نے ان کے خلاف کارروائی کا حکم دیا ہے، مجھے خوشی ہے کہ ہم نے انہیں پہچان لیا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ پاکستان کی جانب سے انڈیا کے حساس معاملات کے بارے میں جعلی خبریں پھیلائی جا رہی ہیں۔ ان چینلز پر کشمیر، انڈین آرمی اقلیتوں، رام مندر اور جنرل بپن راوت کے بارے میں رائے تقسیم کرنے والا مواد منظم انداز میں نشر کیا جاتا ہے۔ دوستو، مودی حکومت سے آپ اور کیا توقع کر سکتے ہیں؟ سعودی عرب میں سونے، تانبے اور چاندی کے ذخائر سے بھرپور 25 ملین ٹن چٹان دریافت ہوئی ہے۔ یہ چٹان ملک کے مغربی علاقے میں واقع شہر طائف کے قریب واقع ہے۔ سونے اور معدنیات تلاش کرنے والی ایک کمپنی کے ساتھ اس کام پر کام کرنے کے لیے منصوبہ بندی کرنے پر آمادہ کیا گیا ہے، جس پر $200 ملین کی لاگت آئے گی اور اس سے تقریباً 700 افراد کے لیے روزگار کے نئے مواقع پیدا ہوں گے۔ کمپنی 2025 میں پیداوار شروع کرنے کی توقع رکھتی ہے۔
ماہرین نے تحقیق کے دوران 550 نئے جاندار دریافت کیے ہیں۔ اسی ضمن میں امریکی ماہرین نے 70 سے زائد نئے پودے اور جانوروں کی نئی نسل کا اعلان بھی کیا۔ کیلیفورنیا اکیڈمی برائے سائنس کے ماہرین نے خوبصورت تارا مچھلی، نیلی نشانات والی گٹار فش اور پائپ ہارس سمیت 70 نئی انواع کا اعلان کیا۔ جانداروں میں 14 بھنورے، 9 اقسام کی چیونٹیاں، مچھلیوں کی 6 اقسام، 6 طرح کے بچھو، 5 اقسام کے پھولدار پودے، 4 مختلف شارک، 3 مکڑیاں، 1 قسم کی سمندری گھاس اور دیگر جاندار شامل ہیں، جبکہ ایک خوبصورت تارا مچھلی بھی دریافت ہوئی ہے۔ اس پورے مرحلے میں نئے پودوں، جانوروں، حشرات اور ناپید ہو جانے والے کئی جاندار بھی سامنے آئے ہیں۔ مجموعی طور پر ماہرین نے 550 سے زائد نئی انواع کا انکشاف کیا ہے۔ شوگر کے مریضوں کو اپنی خوراک کا بہت خیال رکھنا پڑتا ہے۔ تھوڑی سی لاپرواہی ان کے بلڈ شوگر لیول کو بڑھانے کا کام کرتی ہے۔ تاہم اگر خوراک کی منصوبہ بندی دانش مندی سے کی جائے تو ذائقہ اور غذائیت کے ساتھ خون میں شوگر کا توازن ٹھیک رکھا جا سکتا ہے۔ غذائی ماہرین کے مطابق کچھ پھل اور سبزیاں ایسی ہیں جن میں کاربوہائیڈریٹس اور شوگر کی مقدار بہت کم ہوتی ہے، اور ایسے پھل اور سبزیاں شوگر کے مریضوں کے لیے انتہائی فائدہ مند ثابت ہوتی ہیں۔ مثلاً چقندر شوگر کے مریضوں کے لیے ایک بہترین سبزی ہے جس میں کیلوریز کی مقدار بہت ہی کم ہوتی ہے۔ یہ بلڈ پریشر کی سطح کو کنٹرول کرنے میں بھی مدد کرتی ہے۔ آپ چقندر کو سلاد میں بھی کھا سکتے ہیں اور اس کا رس بھی پی سکتے ہیں۔ شوگر کے مریضوں کو اس سبزی کو اپنی خوراک میں لازمی شامل کرنا چاہیے، کیونکہ اس میں فائبر کی بھی ایک بڑی مقدار شامل ہوتی ہے جو جہاں نظام انہضام کو بہتر بناتی ہے، وہاں خوراک سے گلوکوز کو خون میں تیزی سے شامل ہونے سے روکتی ہے، جس سے بلڈ شوگر کو نارمل رکھنے میں مدد ملتی ہے۔ بند گوبھی بھی اہم وٹامنز اور منرلز کی حامل سبزی ہے جس میں فائبر بھی بڑی مقدار میں شامل ہیں۔ بند گوبھی میں ایسے اینٹی آکسیڈنٹس پائے جاتے ہیں جو شوگر کے مریضوں کے لیے انتہائی فائدہ مند ہے۔ یہ اینٹی آکسیڈنٹس شوگر کے مرض کو بے قابو ہونے سے روکتے ہیں، اور بند گوبھی میں شامل فائبر پیٹ کو بھرا رکھتی ہے جس سے وزن کم کرنے میں بھی مدد ملتی ہے۔ پپیتے میں سوڈیم کی مقدار کم ہوتی ہے جس کی وجہ سے یہ کولیسٹرول اور بلڈ شوگر کو بھی کنٹرول میں رکھتا ہے۔ پپیتے میں لائکوپین کی اچھی مقدار بھی ہوتی ہے جو بلڈ شوگر کو کنٹرول میں رکھتی ہے اور کینسر کی مخصوص اقسام سے بچانے کا کام کرتی ہے۔ پھول گوبھی بھی شوگر کے مریضوں کی صحت پر اچھے اثرات پیدا کرتی ہے اور ان کے امیون سسٹم کو مضبوط بناتی ہے۔ شوگر کے مریضوں کے لیے ٹماٹر سپر فوڈ سمجھا جاتا ہے۔ اس میں صرف 32 کیلوریز ہوتی ہیں۔ ٹماٹر میں پایا جانے والا لائکوپین کینسر سے لڑنے میں مدد کرتا ہے اور دل کی بیماریوں کا خطرہ بھی کم کرتا ہے۔ اس کے علاوہ ٹماٹر کھانے سے جلد بھی اچھی رہتی ہے۔ شوگر کے مریض ٹماٹر کو سلاد کے طور پر کھا سکتے ہیں یا سردیوں میں ٹماٹر کا گرم سوپ پینا بھی فائدہ مند ہو سکتا ہے۔ سبزیوں میں پالک کا نام سب سے پہلے آتا ہے۔ خاص طور پر شوگر کے مریض اسے پورے اعتماد کے ساتھ کھا سکتے ہیں۔ یہ فائبر اور کیلشیم سے بھرپور ہوتی ہے، اور اسے زیادہ مقدار میں کھانے کے بعد بھی بلڈ شوگر کی سطح میں اضافہ نہیں ہوتا۔ امرود ایک ایسا پھل ہے جس میں چینی بالکل بھی نہیں ہوتی۔ اس میں کئی قسم کے اینٹی آکسیڈنٹس پائے جاتے ہیں جو شوگر کے مریضوں کی صحت کو فائدہ دیتے ہیں۔ شوگر کے مریض اس پھل کو اپنی خوراک میں لازمی شامل کریں، اور اس کے پتوں کا قہوہ ہر کھانے کے بعد پینا شوگر کنٹرول کرنے والی ادویات جیسا کام کرتا ہے۔ ایک تحقیق کے مطابق کھانے کے بعد امرود کے پتوں کا قہوہ خون میں شامل شوگر کو 10% تک کم کر دیتا ہے، اور خوراک سے گلوکوز کو خون میں تیزی سے داخل ہونے سے بھی روکتا ہے۔ تو دوستو ابھی کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔